بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کتاب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف کرداروں میں جو رنگ بکھیرے ہیں ان میں سے چند ایک کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بحیثیت باپ کیسے تھے، بحیثیت ایک شفیق دل نانا کیسے تھے، بحیثیت مہربان سسر کیسے تھے، اور اسی طرح کے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے، جو کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی بہت اچھے اور بہترین انداز میں نبھائے، اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کا ہم آہستہ آہستہ مطالعہ کریں گے۔ جیسے کہ آج ہم شفیق باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ کم سنی ہی میں ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حقیقی بہن، حالانکہ نور نظر تھے۔ حضرت زینب ماں باپ کی بڑی لاڈلی تھیں۔ ماں نے جہیز بھی بڑا قیمتی دیا تھا۔ جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یمنی عقیق کا اپنا قیمتی ہار بھی بیٹی کو دیا تھا۔ مکے میں 13 سال دعوت حق کا کام کرنے کے بعد جب خدا کا حکم آیا کہ مدینے کو ہجرت کر جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکے میں اپنی سسرال میں رہ گئیں۔ دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی تو ان کے شوہر ابو العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ بدر میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دشمنوں کو قید کیا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ مکے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیے بھیجے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شوہر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو وہ بھی بے چین ہو گئیں اور ان کی رہائی کے لیے اپنی ماں کا دیا ہوا ہار اپنے دیور عمرو بن ربیع کو دے کر مدینے بھیجا۔ یہ تمام فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ فدیے کی چیزوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حالت غیر ہو گئی، دل بھر آیا، بیٹی کی محبت نے بھی جوش مارا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، یہ ہار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب کا ہے جو اس کی ماں نے اسے جہیز میں دیا تھا۔ میں کیسے کہوں کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو، مگر میرے غم کو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تم لوگ خود ہی سوچو کہ ابو العاص کا فدیہ کیا ہو، مناسب ہو تو یہ ہار بھی زینب کو واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی رہا کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اور کسی طرح یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا جائے۔ یہ امتیازی سلوک اسلامی ذہن پر بڑا گراں تھا۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر رہا نہ کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہار واپس کر دیا جائے، اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو یہاں بھیج دیں۔ ابو العاص نے بخوشی اس بات کو منظور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا کہ ابو العاص کے ساتھ زید بن حارثہ کو بھی بھیج دو۔ زید مکے سے پہلے بطن یاجح میں قیام کر کے انتظار کریں اور ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے پاس بطن یاجح پہنچا دیں، اور زید بن حارثہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مدینے واپس آ جائیں۔ زید اور ابو العاص دونوں روانہ ہو گئے۔ زید بن حارث بطن یاجح میں ٹھہر گئے اور ابو العاص مکے پہنچے اور اپنے وعدے کے مطابق بطن یاجح میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مدینے روانہ کر دیا، لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان کے شب و روز بے نور ہو گئے، وہ مغموم رہنے لگے۔ ایک بار شام کے سفر میں تھے کہ بیوی کی یاد نے بےتاب کر دیا اور وہ بے اختیار اور وہ بے ساختہ یہ اشعار گنگنانے لگے کہ میں مقام ارا سے گزر رہا تھا کہ زینب کی یاد نے مجھے تڑپا دیا اور بے اختیار میری زبان سے دعا نکلی، خدا شخص کو شاداب اور شاد کام رکھے جو حرم میں قیام پذیر ہے، اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے۔ شوہر اسی بات کو یاد کر کے تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔
ابو العاص جب شام سے اپنی تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کے تعاقب میں 170 سوار روانہ کیے۔ عیس کے مقام پر ان سواروں نے تجارتی قافلے کو جا پکڑا، مشرکین گرفتار کر لیے گئے اور ان کا سامان قبضے میں لے لیا گیا، مگر اسلامی شہ سواروں نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص سے کچھ نہ کہا۔ اب ابو العاص نے مکے کے بجائے مدینے کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچ کر زینب رضی اللہ عنہا کا گھر معلوم کیا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے پناہ کے طالب ہوئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ایک نسوانی آواز سنی، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم لوگوں نے آواز سنی ہے؟ عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزور ہستیاں دشمنوں کو پناہ دے رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو پیاری بیٹی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شفیق باپ سے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو العاص کے قافلے کا جو سامان چھینا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے؟ بیٹی کا مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا مگر خاموش رہے، اور کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیجا، ابو العاص میری پیاری بیٹی کا شوہر ہے اور زینب کی خواہش ہے کہ ابو العاص کا سامان واپس کر دیا جائے۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم ضرور ایسا کرو، مگر تم جانتے ہو زینب رضی اللہ عنہا کی خوشی میری خوشی ہے، اگر تم ابو العاص کے ساتھ احسان کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان، ہم سب کچھ واپس کرنے کو تیار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا، دیکھو سامان سب واپس ہو جائے گا، تم ابو العاص کی خاطر تواضع اور عزت و احترام میں ذرا کمی نہ کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نگاہیں وہ کچھ دیکھ رہی تھیں جس تک دوسروں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ابو العاص سارا مال و اسباب لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس مرتبہ وہ بار بار مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھتے تھے، کچھ قدم کچھ بوجھل تھے اور دل کی دنیا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان و سلوک رنگ لایا۔ ابو العاص مکے پہنچے، جس کا جو مال تھا ادا کیا۔ ابو العاص ہمیشہ سے مکے میں ایک تجربہ کار اور دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ سب کے مطالبات ادا کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا، مکے کے کسی شخص کا میرے ذمے کوئی اور مطالبہ ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ مکے والوں نے کہا، آپ انتہائی باوفا اور انتہائی شریف بھائی ہیں۔ اب ابو العاص دل کی بات زبان پر لائے اور کہا، اس بار مدینے سے واپس ہونے کو ہرگز جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر واپس ہوا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال و اسباب غبن کر لیا۔ اب جب کہ میں تمہارے سارے مطالبے ادا کر چکا اور خدا نے یہ بوجھ میرے دل اور کندھے سے اتار دیا تو میں اعلان کرتا ہوں، سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں حضرت ابو العاص دولت ایمان سے مالا مال ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بات پوری ہوئی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نگاہیں اس وقت دیکھ چکی تھیں جب آپ ابو العاص کو مکے رخصت کر رہے تھے، اور اس خبر سے مدینے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے ذرا فاصلے پر رہتی تھیں۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے یہاں پہنچے۔ بات چیت ہو رہی تھی۔ شفیق باپ نے شفقت کرتے ہوئے فرمایا، لخت جگر، تم بہت دور رہتی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ شفیق باپ کے قریب رہنے کی بات سن کر حضرت فاطمہ بے چین ہو گئیں، بولی، یا رسول اللہ، حارث بن نعمان کے کئی مکان ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں تو وہ ہرگز انکار نہ کریں گے، مگر بیٹی میں ان سے کیسے کہوں، مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، خیر خدا خود ہی کوئی انتظام فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور رخصت ہو گئے۔ حارث رضی اللہ عنہ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں۔ وہ خود ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب کسی مکان میں بلانا چاہتے ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔
حارث نے کہا یا رسول اللہ میرا مال و جان سب کچھ خدا اور اس کے رسول پر قربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کے قریب میرے کئی مکان ہیں، اور خدا شاہد ہے کہ میری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں گے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا مجھے اپنے پاس رکھنے سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مکان پسند ہو حاضر ہے، میری خوشی بھی یہی ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا کو اپنے قریب بلا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو دعائیں دیں اور فرمایا حارث تم نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کو اپنے قریبی مکان میں بلا لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مدینہ کے بیرونی علاقے میں ایک لوہار ابو سیف کے یہاں پرورش پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیدل وہاں جاتے۔ ابو سیف لوہار تھے، گھر دھوئیں سے بھرا رہتا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظافت طبع کے باوجود بیٹے کی محبت میں وہاں بیٹھے رہتے اور اسی دھوئیں میں اپنے پیارے بچے کو گود میں لیتے، پیار کرتے، اپنا منہ اور ناک اس کے گالوں پر رکھتے گویا سونگھ رہے ہیں، اور پھر پیدل مدینے واپس آ جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سیف کے ہاں پہنچے تو پیارے بچے کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کو گود میں لیے بیٹھے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو خدا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ابن عوف یہ آنسو رحمت کی نشانی ہے، اور آنکھوں سے آنسو پھر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نگاہیں حضرت ابراہیم پر تھیں۔ شفیق باپ کا دل دکھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل دکھتا ہے، مگر ہم زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس کو ہمارا رب، ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے، اور اے ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا بہت غم ہے۔ مگر ہم زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس کو ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے، اور اے ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا بہت غم ہے۔ سرور کائنات کا مستقل معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے، اور اسی طرح جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے رخصت ہوتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی شفیق باپ سے ایسی ہی مثالی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، تسلی اور تشفی کے کلمات کہنے لگے تو فاطمہ الزہرا نے حضرت انس سے کہا آخر تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ من و خاک کے نیچے خدا کے رسول کو دبا دیا؟ اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر مبارک قبر پر پہنچی اور زار و قطار روتی رہیں۔ پھر قبر سے مٹی اٹھائی، آنکھوں پر ملی اور یہ دو شعر پڑھے، جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی خاک سونگھے اس پر لازم ہے کہ وہ پھر زندگی بھر کوئی دوسری خوشبو نہ سونگھے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتیں تو یہ دن رات بن جاتے۔